نواب کریم کا قتل تم نے کیا ہے اور خون بہا بھی تم ہی دو گے۔ مجھے اپنے کسی بھی کام میں شامل کرنے کا سوچنا بھی نہ۔ افریدی خان کا پارا ہائی ہو گیا تھا ایک دم سے۔ بابا مگر میری بیٹی ابھی بس 10 سال کی ہے، کیسے پیش کر دوں اسے میں خون بہا میں؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہانیہ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے بابا۔ اگر پھر کبھی اپنے گناہ کی سزا میری معصوم بچی کے سر ڈالنے کی کوشش کی تو جان نکال دوں گا، سمجھ لگی؟ افریدی خان بلند آواز میں بولے اور مکمل لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔ خان صاحب اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھے، کیونکہ بات اپنی بیٹی پر آ رہی تھی، بیٹی بھی وہ کہ جسے آج تک کسی بھائی نے نہ اپنے ہونے کا مان دیا تھا۔ بابا جان دیکھیں، آپ کو اپنی بیٹے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان صاحب نے بول دیا تھا۔ خبردار، زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیٹی کا نام لیا بھی تو کیا میں قتل ہو جاؤں یا پھر اپنی 10 سالہ بیٹی پیش کر دوں؟ یہ بات قتل کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تم قتل ہو جاؤ یا تمہاری بیٹی جانے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو باپ ایک دوسرے کے مقابل ڈٹ چکے تھے، حالانکہ ان کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا، مگر اس وقت دونوں کو اپنی اپنی اولاد کی پڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ ایک کو پوتی کا احساس نہیں ہو رہا تھا اور دوسرا اپنی بہن کو بہن نہیں قربانی کا بکرا سمجھ رہا تھا۔ بابا جان تم چپ کر جاؤ، یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، تمہاری بیٹی کا نہیں۔ وہ بفر گئے تھے۔ میری بیٹی میرے لیے کیا ہے یہ بس میں جانتا ہوں، تم سب کے لیے تو وہ ایک منحوس لڑکی ہے جس کا وجود بھی تم لوگ اس حویلی میں گوارا نہیں کرتے، جس کی سلام کا جواب دینا تم لوگ گناہ سمجھتے ہو۔ یاد ہے جب تمہارا بیٹا ہوا تھا کیسے میری بیٹی کی گود سے چھینا تھا تم نے؟ یاد کرو اپنے الفاظ، تم خود تو منحوس ہو، اپنی منحوسیت میری اولاد پر مت ڈال دینا۔ یہ الفاظ تم نے ادا کیے تھے جو میری بیٹی کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ خان صاحب آج سارا حساب بے باک کرنے کو تیار تھے، ان کے سامنے کسی کی دال نہیں گل سکتی تھی اب۔ اچھا بات سنو ہانی یار، یہ ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکا آیا ہے یہ تو کسی بھی لڑکی کو منہ ہی نہیں لگاتا، بہت اکڑو ہے۔ چھوڑو سحر یار، بس چند دنوں کی مار ہے یہ لڑکا بھی۔ اچھا چلو زیادہ نہیں تو بس ایک لنچ کر کے دکھاؤ اس کے ساتھ۔ او تو میں یہ چیلنج سمجھوں یا پھر مذاق؟ چیلنج سمجھو، مذاق کا نام دے رہی ہو؟ ڈر گئی کیا؟ ڈرتی میں کسی سے بھی نہیں، بہت اچھی طرح جانتی ہو مجھے۔ جی جی بالکل، اب بس میری یہ بات پوری کر کے دکھاؤ ذرا۔ اگر پوری کر دی تو جو تم کہو، مجھے تم سے کوئی امید نہیں، مگر یار چیلنج پورا کرو گی تو کچھ تو حق بنتا ہے نا تمہارا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو 3 دن کا ٹارگٹ ہے۔ اچھا پھر میں 1000 کیش اور بندو خان میں ڈنر دے دوں گی، کیا ہے تو بہت زیادہ، مگر چلو تمہاری جیت کا امکان بھی تو بہت کم ہے۔ میں تو آج جا رہی ہوں 2 دن کی چھٹی پہ گھر، پیچھے تم اپنا کام شروع کر سکتی ہو۔ بات لنچ تک صحیح ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں جی بس لنچ تک ہی صحیح ہے۔ سحر اٹھ کر چلی گئی روم میں۔ ہانی پیچھے سوچنے لگی کہ اس لڑکے کو کیسے اپنے چکر میں لاؤں۔ ہانی اور سحر بہت اچھی دوستیں تھیں، دونوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سحر پنجابی فیملی سے اور ہانی پٹھان فیملی سے تھی۔ سحر جتنی آزاد تھی گھر باہر سے، ہانی اتنی ہی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1-2 دن کی چھٹی پر سحر گھر چلی جاتی اور ہانی ہاسٹل ہی میں رہنا پسند کرتی، کیونکہ گھر میں 3 بھائی اور ان کی بیویاں تھیں۔ بڑے بھائی کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اس سے چھوٹے کے 4 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹا بھی منگنی شدہ تھا۔ او میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں، مجھے تو اس لڑکے کے بارے میں کچھ باتیں پتہ کرنی ہیں، مگر کیسے پتہ کروں؟ یہی سوچ تھی ابھی کہ وہیں سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہانی بھی جلدی سے اس سے مت چل پڑی۔ ہانی جان بوجھ کر ٹکراتے ٹکراتے بچی، مگر اپنی کتابیں جان بوجھ کر نیچے گرا دی۔ کچھ نوٹس اس لڑکے کے بھی نیچے گر گئے۔ ہانی نے جلدی جلدی میں اپنی پرسنل ڈائری اس کے نوٹس میں رکھ دی، اس امید کے تحت کہ ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی رابطے کی کوئی امید نکل آتی۔ نوٹس اسے پکڑا کر بہت تیزی سے چل پڑی، کہیں اس کی نظر اس کی رکھی گئی ڈائری پر ہی نہ پڑ جائے۔ اور بابا جان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جس بہن سے قربانی چاہ رہا ہے اسے کبھی بھائی ہونے کا تحفظ تو دیا نہیں۔ ہانی کے گھر نہ جانے کی اصل وجہ اس کے اپنے بھائی تھے، جو اسے منحوس سمجھ کر سلام کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ہانی کی پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اسی دن سے اس معصوم اور ناسمجھ بچی کو اس کے اپنے ہی بھائی منحوس کے نام سے پکارنے لگے، اور بابا جان تھے جو پیار کرتے، ورنہ اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے سمجھ سکتا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جب کوئی بھی بدلاؤ نہیں آیا بہن کے لیے، تو بابا جان نے ہانی کو ہاسٹل بھیج دیا۔ اپنی ماں، اپنے بھائی اور خاندان والوں سے ٹکر لے کر یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی کو میٹرک سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن ہانی ادھر رہتی تو اپنی ذات میں گم ہو جاتی یا کوئی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی، جو ان کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کی پرواہ کیے بنا ہاسٹل بھیج دیا، جہاں آ کر ہانی کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ہوا تھا اور اس کی ذات میں خود اعتمادی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی، جو اس کی ذات کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ اور ہانی کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ لڑکا ہانی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کی ڈائری اسے دے دوں۔ ڈائری لاک تھی، کوئی نمبر ہو سکتا لکھا ہو،
پر وہ کھول نہیں سکتا تھا، اسی لیے پوری یونیورسٹی میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ آخر کامیاب ہو ہی گیا۔ وہ بالکل ایک الگ اور پرسکون گوشے میں بیٹھی اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دور سے وہی لگ رہی تھی، قریب جا کر یقین ہو گیا کیونکہ وہ سیم کل کے حلیے میں بیٹھی تھی۔ ہیلو مس، کل آپ مجھ سے ٹکرا گئی تھی۔ جی کب؟ کل۔ ہانی جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی، مگر دلشاد تو ہانی کی آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ اتنی حسین اور گہری آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ چند لمحہ یوں ہی گزر گئے۔ ہانی کو خود ہی بولنا پڑا، جی کوئی کام تھا کیا؟ جی وہ کل آپ کی ڈائری غلطی سے میرے پاس رہ گئی۔ او گاڈ، تھینک یو سو مچ، بہت ضروری ڈائری ہے یہ میری، شکر ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دی۔ اچھا پھر آپ کا لنچ یا ڈنر تو بنتا ہے نا؟ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ایک ذرا سی ڈائری تو تھی، آپ کو نہیں پتہ، بہت قیمتی ہے یہ۔ اچھا آپ کا نام؟ دلشاد خان۔ او میں بھی خان ہوں، اور نام؟ نام ہانیہ، مگر پیار سے دوست ہانی بولتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ اچھا تو آپ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں؟ بی ایس آنر CSIT ڈپارٹمنٹ لاسٹ ایئر۔ او گڈ، ویسے میں اپنا بزنس کرتا ہوں، ساتھ اسٹڈی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ فی الحال میں ادھر ہی رہتا ہوں، مگر آبائی گاؤں میں فیملی ہے، میں ادھر تنہا رہتا ہوں بزنس کے سلسلے میں۔ اچھا کل سحر آ جائے پھر کل ہی کا کہوں اسے، ورنہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ ہانی دل ہی دل میں سب ترتیب دے رہی تھی، کیا ہم کل ساتھ چائے یا لنچ پہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دلشاد اتنا دل پھینگ قسم کا تھا تو نہیں، مگر ہانی تھی ہی ایسی، آنکھیں ایسی تھی کہ دل کرتا تھا دیکھتے رہو۔ رنگ دودھ سے بھی سفید، اور گال ایسے جیسے سرخ رنگ ڈال دیا ہو، گھٹنوں سے نیچے جاتے بال، 5 فٹ سے نکلتا ہوا قد، ہر طرح سے حسین تھی یہ لڑکی۔ ایک پل میں ہی دل کے تار چھڑ گئی تھی، پتہ نہیں کتنے پل بے خود سا دیکھتا جا رہا تھا۔ ہانی نے اس کے سامنے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، مگر پھر خود پہ کنٹرول کر کے موبائل نمبر لے کر اپنی راہ لی۔ ہانی چیلنج پورا ہونے پہ جہاں خوش تھی، مگر دل میں کئی خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کر رہی تھی۔ دلشاد ہانیہ ہی کے علاقے سے تھا، مگر ہانی انجان تھی کیونکہ وہ کبھی اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ دلشاد 3 بھائی تھے، 4 سال پہلے اپنا بزنس اور اپنی پڑھائی چھوڑ کر گاؤں چلا گیا تھا اپنے بابا جان کی موت کی وجہ سے، اور اب حالات کچھ بہتر ہوئے تو اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کے لیے لوٹ آیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان پتہ نہیں کیوں ہانیہ کو مسلسل سوچتے جا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کیا کوئی لڑکی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی تھی، ایک نظر کی محبت یوں ہو جاتی ہے۔ محبت کو فضول بولنے والا خود اس میں گرفتار ہو چکا تھا۔ دلشاد ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی ہار سکتی تھی۔ مجسم غرور دکھتا تھا، وہ تھا ہی ایسا کہ سامنے والے چپ کے چپ رہ جاتے تھے، مگر وہ خود ایک ذرا سی لڑکی کے سامنے سب کچھ ہار گیا تھا۔ خدا کی اس قدرت پہ جتنا حیران ہو رہا تھا کم تھا۔ تار تو ہانی کے دل کے بھی بجے تھے، مگر وہ تو ایک چیلنج پورا کرنا چاہ رہی تھی، مگر قسمت نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ بابا جان ہانی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مطمئن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس حویلی بلا لیا تھا، خود کافی زیادہ پریشان تھی، پتہ نہیں کیوں دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا۔ پھر بابا جان کی طبیعت خرابی کا سن کر رہ نہیں سکی، اور بابا جان کے ایک دفعہ بولنے پر گاؤں آ گئی۔ پہلی بار اسے ادھر آ کر سب ہی چپ چپ اور غمگین محسوس ہو رہے تھے، ورنہ جب بھی آتی تو اور کچھ نہ کہیں اپنے لیے نفرت ضرور دیکھ لیتی۔ سب منہ پھیرتے، خاص کر بڑی بھابھی تو اپنے بچوں کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اس دفعہ تو بچے بہت دفعہ اس کے پاس اور یہ بچوں کے پاس ہوتی۔ بھابھی تو کیا، بھائی بھی چپ چپ سا تھا۔ بابا جان خیریت تو ہے نا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے کمرے میں ان کے پاس کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ انداز اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ بابا جان کے مطابق تمہارے بڑے بھائی سے قتل ہو گیا ہے۔ کیا؟ ہانی کو بہت شوق لگا تھا یہ سن کر۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جس نے یہ سب کیا ہے وہی بھگتے گا، خون بہا میں خود کو قتل ہو یا اپنی بیٹی دے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مگر بابا جان حالے بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے جا سکتی ہے خون بہا میں؟ تو پھر خود قتل ہو جائے میری بلا سے۔ مگر بابا جانی، ہانی چپ کر جاؤ، کوئی بات نہ کرنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، مگر اس دفعہ مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ ہانی چپ کی چپ رہ گئی تھی، بابا جانی کو ایسے سخت رویے میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بابا سو گئے تو وہ خود بھی سونے کے لیے آ گئی، ابھی سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ادا بڑے بھائی نے آواز دی، ہانیہ اٹھی ہو کیا؟ کچھ پل تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ادا نے اس کو پکارا ہے۔ دوسری آواز پر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ ادا آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتی۔ نہیں ہانیہ، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں تھوڑی نہ پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ کیا مطلب ادا؟ دیکھ ہانی، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے نا۔ ہانی چپ تھی۔ ہانی بولو نا۔ جی ادا، انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ تو بس ہانی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری وہ غلطی تم سدھار سکتی ہو۔ ادا وہ کیسے؟ دیکھو اگر میں خود کو پیش کر دوں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر میں اپنی بیٹی دوں تو وہ بس 10 سال کی ہے، کیسے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑ دوں؟ نہیں ادا نہیں، یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہو سکتی۔
نہ آپ نہ ہی حالے۔ آپ ان کو پیسوں کی آفر کریں، حالے بہت چھوٹی ہے، نہیں وہ پنچایت فیصلہ سنا چکی ہے، یا تم جاؤ گی یا حالے۔ ادا میں، ہاں مگر میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو حالے کا بھی کوئی نہیں، قصوروار تو میں ہوں نا، پر مجھے کوئی سزا دینے کو تیار نہیں، میں تو بے بس ہوں۔ مگر بابا جان کوئی ساتھ نہیں دے رہے۔ پہلی دفعہ تینوں میں سے کسی بھائی نے اتنے پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کچھ مانگا تھا، کیسے انکار کرتی؟ بھائی مجھے کچھ وقت دے۔ نہیں ہانی، وقت بہت کم ہے، اگر تم نہ مانی تو پھر میں حالے دے دوں گا خون بہا میں۔ سحر کل سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں تو میں بتا کے تو گئی تھی کہ 2 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ ہاں یار، مگر خوشی میں وقت کٹ نہیں رہا تھا یار، چیلنج پورا کرنا تھا، آج دوپہر کا وقت دیا ہے، یونی سے فری ہو کر چلنا ہے ہم دونوں نے۔ اچھا بھائی، بہت دل پھینگ قسم کا نکلا، لگ تو نہیں رہا تھا ایسا کہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ چلو تم اپنی ہار تیار رکھو۔ ہاں جی، آپ کے حسن کے آگے ہار گیا، مجھے کیا پتا تھا، ورنہ اتنی شرط لگانے سے پہلے سوچ لیتی۔ چلو اب تو لگا بھی لی اور ہار بھی گئی، چلو یار کوئی نہیں، دونوں طرف فائدہ تمہارا ہی ہے۔ لن ساتھ کیا تینوں نے، مگر دلشاد کو برا لگ رہا تھا یوں سحر کا ساتھ آنے پر، مگر کیا کر سکتا تھا؟ کھانے سے فری ہوتے ہی دلشاد نے خود ہی بول دیا، ہانی کل میرے آفس آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں ہانی کو بکھلاتا دے کر سحر جلدی سے بولی، جی جی بالکل آ جائیں گے، اگر آپ ہمارے کہنے پہ آ سکتے ہیں تو ہم بھی آئیں گے۔ جی مگر میں آپ کو نہیں، جسٹ ہانی کو انوائٹ کر رہا ہوں۔ جسٹ پر ذرا زور دے کر بولا تو سحر ذرا شرمندہ ہو گئی، اور ہانی کے لبوں پہ پہلے ہنسی پھر سنجیدگی آئی۔ دیکھیے پہلے نمبر پہ میں نہیں آ سکوں گی سحر کے بنا، کیونکہ مجھے بالکل بھی اجازت نہیں ہے، آج بھی ہم ضرور شاپنگ کا بہانہ کر کے آئے ہیں۔ سوری، بات جسٹ آج کی ہوئی تھی، میں آ گئی، اگین ہم نہ ملے تو ہی بہتر ہے۔ دیکھیں آپ اپنی دوست کو ساتھ لے آئیں، مگر ایک دفعہ آ ضرور جانا میری خوشی کے لیے۔ مگر کچھ نہیں، آپ نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے۔ اپنا نمبر دے دیں، میری فیملی کے علاوہ کسی کے پاس میرا نمبر نہیں جا سکتا، سوری۔ آپ اپنا نمبر دے دیں، سحر بولی، میں اپنے نمبر سے کال کر لوں گی، جب آپ بولیں گے ہم آ جائیں گے، مگر بس آخری دفعہ، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اوکے، یہ لے میرا نمبر اور اپنا دیں، تاکہ مجھے پتہ تو ہو کس کا نمبر ہے۔ نمبر کا تبادلہ ہوا، دلشاد کو دکھ تو تھا ہانی کے نمبر نہ دینے پر، لیکن چلو شکر ادا کیا کہ چلو سحر کا ہی صحیح کوئی رابطے کا ذریعہ تو ملا۔ ادھر سے اڑتے ہی ہانی سحر کو بولنے لگی، کیا ضرورت تھی نمبر لینے اور دینے کی؟ یار کوئی بات نہیں، بندہ برا نہیں، مگر سحر تم جانتی ہو نا، میں اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی فضول نہیں، بس تھوڑا بہت تفریح کا سامان ہے یار۔ دلشاد نے ان کے باہر نکل جانے تک ہانی کو اپنی نظروں میں سموئے رکھا، دونوں نکل چکی تھی، دلشاد بھی جانے کے لیے اٹھا، مگر اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عادل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا جی، اپنی خفیت مٹانے کے لیے مجھ پہ غصہ ہونے لگے۔ دلشاد کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا کہوں، یار وہ بس ویسے ہی۔ نہیں بھائی، میں بالکل نہیں مانوں گا، بتاؤ مجھے ان دونوں میں سے آپ کی والی کون سی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ مجھے ٹال نہیں سکتے، بولے بھی بلیک ڈریس میں جو تھی وہ۔ او ہو بھائی، اس لیے گاؤں آنے کو دل نہیں کرتا؟ نہیں یار، وہ تو چند روز پہلے ہی یونی میں ٹکرا گئی اور ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی، وہ تو ابھی کچھ جانتی ہی نہیں، سوچ رہا ہوں کیسے بتاؤں، اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، جیسے مجھے بتایا ویسے ہی اسے بھی بتا دے، مگر خیر چھوڑو، تم بتاؤ تم یہاں کیسے؟ وہ دوست ہے نا میرا، اس نے پارٹی دی تھی میرے آسٹریلیا جانے کی، تو یہ وقت ہو گیا ادھر ادھر گھومتے، اس لیے سوچا دوپہر کا بھی کھانا کھا لوں پھر ہی واپس نکلتا ہوں۔ پرسوں نکلنا ہے میں نے آسٹریلیا کے لیے، تو میں نے سوچا سب سے مل لوں، پھر وقت نہیں ملے گا۔ او اچھا کیا یاد کروا دیا، کل میں بھی گھر آ جاؤں گا، ویسے یار تم نہ جاتے تو اچھا تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، اب تو ساری تیاری ہو چکی ہے، ویسے بھی 2 سال کی ہی تو بات ہے، پھر آ ہی جانا ہے۔ اچھا اب جلدی سے نکل جاؤ، واپسی وقت پر رات نہ ہو جائے۔ اچھا فی امان اللہ، مگر سب سے پہلے گھر والوں میں سے میں بھابھی سے ملوں گا۔ اچھا یار مل لینا، میرا تو سیٹ اپ ہو لینے دو پورا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا، پھر 2 سال کے بعد آ لوں، پھر ہی بات شادی تک لے کے جانا، سمجھ گئے؟ اچھا یار صحیح ہے، خود ہی بول کر خود ہی کہکا لگا دیا۔ فی امان اللہ، دلشاد کو اپنے بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھے۔ ادا صبح تک میں بابا جان سے بات کر لوں، پھر ہی کچھ کہوں گی، بابا جان تو صاف انکار کر دیں گے ہانی، مگر میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ادا خدا کے لیے سوچنے دے مجھے کچھ، دل ہی دل میں بہت غصہ آ رہا تھا ہانی پہ، مگر مجبوری تھی، کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ چلو صحیح ہے، سوچ لو پھر۔ ادا چلے گئے، مگر ہانی کی ساری رات آنکھوں میں کٹی، کچھ سمجھ نہیں لگ رہا تھا کروں تو کیا۔ صبح ناشتے کی میز پر ہی ادا نے بول دیا، بابا جان اگر آپ اپنے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتے تو صحیح ہے، میں اپنی بچی خون بہا میں دے رہا ہوں، میں مزید قیدی بن کر گھر نہیں رہ سکتا۔ یہ الفاظ بولتے ہوئے کن اکھیوں سے ہانی کو دیکھ رہا تھا اور دل دعا کر رہا تھا کاش ہانی خود تیار ہو جائے، مگر ادا آپ کی بیٹی بہت معصوم سی بچی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ میں ایک معصوم سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بابا جان ادا کو کچھ تو بولے، یہ غلط بات ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔
بابا جان، ہانی چپ کر جاؤ، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ بابا جانی، اگر آپ بے بس ہیں تو پھر میں تو موجود ہوں نا قربان ہونے کے لیے، میں جاؤں گی، مگر میں ایک چھوٹی سی بچی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ ہانی خبردار، جو ایسی بات منہ سے نکالی بھی تو کیا دیا ہے ان بھائیوں نے ساری زندگی تمہیں، کبھی بھی تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکوں گا میں، میری آتی جاتی سانسوں کا نام ہے ہانی۔ بابا جانی، آپ ہمیشہ مجھے یہ بات بولتے آئے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ غلط کرے کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہ کرو، ورنہ آپ کی اور اس کی تربیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہانی، مجھے کچھ یاد نہیں، تم کچھ بھی ایسا نہیں کرو گی، سمجھ لگی؟ نہیں بابا جانی، اگر میرے بھائیوں نے مجھے کچھ نہیں دیا ساری زندگی تو مجھ سے کچھ مانگا بھی نہیں، پہلی دفعہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرا ان سے کوئی رشتہ ہے جو یہ لوگ مجھ سے آس لگا کے بیٹھے ہیں۔ بابا جان، آپ کو میری قسم ہے، مجھ سے یہ احساس بڑی خوشی مت چھینے، شادی تو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے میری، تو پھر ایسے ہی صحیح، شادی میں اور ایسے میں بہت فرق ہے میری جان۔ بابا جانی، میں اپنے بھائیوں کے لیے مضبوط ہوئی ہوں، مجھے کمزور مت کریں، خود تو تم اس اندھے کنویں میں کود رہی ہو، یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ باپ اس عمر میں کیا کرے گا، تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گا بابا جان کہ آپ کی بیٹی آپ کے بیٹوں سے قربان ہو گئی، جدائی موت سے زیادہ سخت ہوتی ہے ہانی، مرے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے مٹی کا ڈھیر دیکھ کر، مگر میں کیا کروں گا، تم کیا جانو ہانی، میں نے اور تمہاری ماں نے بہت منتوں مرادوں سے مانگا ہے تمہیں۔ بابا جان، ہو سکتا ہے وہ لوگ اتنا ظالم نہ ہوں، مجھے ملنے کی اجازت دیں آپ سے۔ بیٹی، یہ تم بھی جانتی ہو ونی کا مطلب، اور میں بھی، پھر کیوں جھوٹی تسلی دے رہی ہو خود کو اور مجھے بھی؟ بابا جانی مان جائیں، خدا سے اچھے کی امید رکھیں، بس کرو ہانی، بابا پتھر ہو چکے ہیں، جانتے بھی ہیں میری بیٹی بہت کم عمر ہے، مگر پھر بھی نہیں مان کے دے رہے، پوتی کو یوں سولی چڑھاتا دیکھ کر دل پسج رہا تھا، مگر مقابل بیٹی تھی، کیا کرتا، آخر کو بیٹی قربان کرنے کا سوچ لیا اور ہانی کو اجازت دے دی۔ ادا نے 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کی اور پنچایت کو نکاح کا کہا۔ آج شام نکاح کا وقت مقرر ہو گیا تھا، بابا جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، دل تو ہانی کا بھی گم ہو رہا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، کچھ ہو نہیں سکتا، تیاری کیا کرنی تھی، بس گھر کے ہی 4 5 سوٹ رکھ لیے تھے اور اپنی بربادی کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا جان تو کیا، گھر کے کسی بھی فرد سے بات نہیں کی تھی، کسی کا سامنا نہیں کیا تھا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ آج دلشاد نے گاؤں جانا تھا، مگر ہانی کو بھی آج کا کہا تھا، پر سوچا گاؤں جانا بھی ضروری ہے، ہانی سے کل واپس آ کر مل لوں گا۔ سحر کا نمبر ملایا اور اسے بتایا، آج میں ضروری کام سے گھر جا رہا ہوں، کل انشاءاللہ شام کی چائے پہ ملاقات ہوگی۔ ہانی نے بھی شکر ادا کیا، آج کے دن تو بلا ٹلی، دلشاد ایک بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑ کر دوسرے کو ہزاروں نصیحتیں کر کے، اور چچا جان، باپ کی موت کے بعد یہ چچا جان ہی نے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ان کو بھی بالکل باپ جیسی عزت اور مقام دیا تھا، کے ساتھ ساتھ رہنے کا بول کر واپس لوٹ آیا تھا۔ دوپہر کو فری ہوتے ہی سب سے پہلے سحر کو کال کی اور جگہ بتائی۔ اچھا، تو یہ آپ فون پہ بول رہے ہیں، یونی ایک ہی ہے، ادھر بھی مل سکتے تھے۔ بات صحیح ہے آپ کی، مگر میں ریگولر اسٹوڈنٹ میں سے نہیں ہوں، اس لیے روز روز نہیں آتا آپ کی طرح۔ کیا ہانی سے بات ہو سکتی ہے؟ اسپیکر آن تھا، ہانی نے 1 منٹ میں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ سحر بولتے بولتے چپ کر گئی اور کہا، نہیں، وہ ہانی روم میں نہیں ہے۔ دلشاد کچھ مایوسی سے بولا، اچھا چلے کوئی نہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ وقت مقرر کر کے ہانی کے لیے گفٹ کا سوچنے لگا، اس کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کا سوچ چکا تھا، ایک بہت اچھی رنگ اور پرفیوم لے کر شام کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر ہانی سحر کو 1000 باتیں سنا چکی تھی کہ کیوں اس سے ملنے کا کہا ہے، پتہ بھی ہے اگر میرے گھر والوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو حشر نشر کر دیں گے میرا۔ خیر یار، کچھ نہیں ہوتا، میں صاف بول دوں گی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ شام کے وقت مقرر کردہ جگہ پہنچ گئی دونوں، چند پل بعد ہی وہ خود بھی آ گیا، آتے ہی ہانی کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں مقید کر لیا، جو کہ ہانی کو بہت برا لگ رہا تھا۔ دلشاد نے سحر کو ذرا سا سائڈ پہ جانے کا کہا، کیا میں ہانی سے بات کر سکتا ہوں آپ کی غیر موجودگی میں؟ سحر اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ ہانی نے اسے واپس بٹھا دیا۔ دیکھیے، زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، جو بھی بات ہے آپ صاف صاف بولیں، ہم جانا چاہ رہی ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، کچھ وقت مجھے دے دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیوں بلایا ہے، بولیں گے یا نہیں؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں ہانی، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا، مگر میرے دن رات، ہر پل ہر لمحے میں آپ بس چکی ہیں، اب آپ کی یاد سے فرار ممکن نہیں، کیا کروں؟ کیا آپ میری محبت کا یہ چھوٹا سا نذرانہ لینا پسند کریں گی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا اور ہانی کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیل چکی تھی، یہ بول کیا رہا ہے؟ اور سحر بھی ڈر کے مارے چپ تھی، پتہ نہیں اب ہانی کیا کر دے، کیونکہ ہانی کے غصے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ او ہیلو مسٹر، تم ہوتے کون ہو اس طرح فضول باتیں کرنے والے؟ میں کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں ہوں کہ تمہارے فضول سے گفٹ سے خود کو ڈھیر کر دوں گی تمہارے قدموں میں، تم جیسے دل پھینک بہت دیکھے، اپنی حد میں رہو، سمجھ لگی؟ ایک دفعہ منہ کیا لگا لیا، تم تو گلے پڑ رہے ہو۔ ہانی بولے پہ آئی تو بولتی چلی گئی، دیکھے بنا کہ مقابل کا چہرہ شدت ضبط سے سرخ ہو چکا ہے۔ چلو سحر اٹھو، تم ہی کو شوق تھا آنے کا اور منہ لگنے کا، ایک بات سنتی جاؤ ہانی، نہ تو میں کسی
چھوٹے خاندان سے ہوں نہ دل پھینک، بس سچ بتایا تھا، مگر تم انتہائی فضول نکلی ہو۔ اف ہے تم پر اور تمہاری سوچ پر۔ ہانی بنا کچھ بولے سحر کا ہاتھ پکڑ کر نکلتی چلی گئی۔ اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی کام گیا تھا۔ نہ کوئی مہندی، نہ سنگار، نہ زرق برق سوٹ، ایسی شادی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ خیر نکاح ہوتے ہی ادا نے خود گاڑی میں بٹھا دیا اور ہانی پیچھے بیٹی کی ایسی رخصتی پہ گر جانے والے بابا جان کو دوسری نظر نہ دیکھ سکی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، اچھے کی امید لگا کر۔ ابھی کچھ لمحوں کا سفر ہی کٹا تھا کہ ہانی کی بے ارادہ نظر ڈرائیونگ کرتے دلشاد پر پڑی تو لگا وہ بنا کسی پر توجہ دیے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اسے ضروری کام کوئی ہو ہی نہ ہو۔ گھر آنے تک ہانی کی جان نکل چکی تھی، سوچ سوچ کے کہ کیا سلوک کرے گا یہ انسان میرے ساتھ جو میں نے اتنا غلط رویہ کیا تھا۔ شام سے رات کے 2 بج چکے تھے مگر دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ آنکھ لگنے کے قریب تھی کہ دلشاد کمرے میں داخل ہوا۔ ہانی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کے انداز سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہانی انجان ہے۔ بہت سکون سے آ کر بیٹھ گیا تو پوچھا، اسی بات پہ حیران ہو رہی ہو نا کہ میں ٹھٹکا نہیں تمہیں یہاں دیکھ کر؟ جی یہی سوچ رہی ہوں۔ اچھا تو بات ایسی ہے کہ میں یونیورسٹی سے پتہ کر چکا تھا کہ تم کون ہو، ادھر سے پتہ لگا تھا کہ تم میرے بابا کی مخالف پارٹی سے، پھر چھوڑ دیا اور بھول گیا کہ ہمارا ملاپ ممکن نہیں، مگر دیکھو خدا کی قدرت، جیسے بھی ملے ہم مل گئے۔ اور سائڈ پہ ذرا جھک کر سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے پرفیوم اور رنگ نکال کر دکھائی، دیکھو یہ وہی چیزیں تھیں نا جو بہت مان اور پیار سے لے کر آیا تھا تمہارے لیے، مگر تم نے نہیں لی۔ مگر آج تو انکار نہیں کر سکتی۔ دلشاد نے بہت محبت سے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور رنگ پہنا دی۔ ہانی نے اطمینان سے آنکھیں موند لی اور سب خدشوں کو دماغ سے جھٹک دیا۔ دلشاد نے یہ سب الفاظ دل پر پتھر رکھ کر بولے تھے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی انسلٹ بھولا تھا اور نہ ہی ہانی کے بھائی کے ہاتھوں اپنے پیارے چچا جان کا قتل بھولا تھا۔ ہانی کی آنکھیں بند تھیں، دلشاد کا ہاتھ گھوما اور ہانی کے چہرے پہ نشان چھوڑ گیا۔ ہانی نے اس تھپڑ کا سوچا بھی نہیں تھا، ایک دم لڑکھڑا کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرا کر نمی چھوڑ گیا تھا۔ تم ایک قاتل کی بہن ہو کر کیسے مجھ سے یہ امید رکھ سکتی ہو کہ تم بنی ہو کر آئی ہو؟ کبھی اچھے کی امید مت رکھنا، میری بیوی کی جگہ لو، یہ کبھی نہیں ہوگا اور میں اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھول سکتا، سمجھ لگی؟ زبان کے ساتھ ساتھ دلشاد کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے۔ اس نے ہانی کو کسی کپڑے کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ہانی کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی ہوا کیا ہے، میں کیسے ایک دم سے خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئی تھی، کیوں بھول گئی تھی کہ یہ بھی ایک ظالم وڈیرا ہے۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، نکاح کر کے لایا ہوں میں تمہیں، اور نکاح کا مطلب تو تم جانتی ہوگی، اچھی خاصی میچور ہو۔ اگر نکاح نہ بھی کرتا تو تمہارا بھائی پھر بھی بیچ ہی دیتا۔ اپنی عزت سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے تمہارے بھائی کو۔ تم ہر رات میرے بستر پر میری نکاح میں ہونے کے باوجود میری رکھیل بن کر رہو گی، کیونکہ اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا۔ تمہارے اس گداز جسم پر مکمل حق ہے میرا، مگر میں نام اپنے اس تعلق کو پھر بھی رکھیل ہی کا دوں گا۔ اچھی طرح سمجھ لو اپنی اوقات۔ واپس ہاسٹل آ کر سحر اور ہانی کی کافی منہ ماری ہو چکی تھی۔ سحر کی بات ہی یہ تھی، کیا ضرورت تھی فضول بولنے کی جب آرام سے بات ہو سکتی تھی؟ پھر اتنا تماشا کیا تم نے۔ وہ ایک اچھا انسان تھا جو سیدھی طرح بات کی اس نے، مگر تم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھو تو نہ۔ اگر اب اس نے کچھ غلط کیا تو سحر چھوڑ دو فضول باتیں اور آرام کرنے دو مجھے۔ سحر کافی دیر جلدی کرتی رہی تھی۔ ہانی کا غصہ ہنوز جو کا تو ہی تھا۔ بس کل یونی سے فری ہو جانا ہے، میں گھر چلی جاؤں گی، رہنا ادھر تم تنہا۔ سحر تم جانتی ہو مجھے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، کچھ دن تو رہ لو۔ سوری میں نہیں رکوں گی۔ ابھی یہی بحث جاری تھی کہ ہانی کے فون پہ بیل ہوئی۔ بابا جان کا نمبر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ بابا آپ کی آواز صحیح نہیں لگ رہی، کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ہاں بیٹی میری طبیعت کافی خراب ہے، نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اپنا سامان لے کر آ جاؤ، میں تمہیں اب یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا جان مگر کچھ اگر مگر نہیں، بہت پڑھائی ہو گئی، پیپر ہو گئے تب آ جانا واپس۔ اب کیا بولتے کہ بیٹے سے قتل ہو گیا ہے، یہی ڈر لاحق ہے کہیں تمہیں خون بہا میں پیش نہ کر دے۔ میرے سامنے ہوگی تو تم ڈر کم ہوگا ذرا۔ تقریباً کوئی 20 منٹ کے بعد ہانی اپنا مختصر سا سامان لے کر نیچے آ گئی اور بابا کی طبیعت کافی خراب تھی دیکھ کر چپ کر گئی، مگر حویلی آ کر سب کا رویہ دیکھ کر ٹھٹک ضرور گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی یہی خاموشی اور سکوت اس کی زندگی کا آرام اڑا لے جائے گا۔ ادھر دلشاد بھی بہت دکھی ہو گیا تھا۔ کافی دن بعد یونی آیا تو بے ارادہ ہی سوچا کلرک آفس سے پتہ کرے یہ لڑکی ہے کون۔ ایسے ہی وہ کسی کو کسی کا ڈیٹا نہیں دے سکتے، لیکن بھی کافی کوشش کے بعد چند باتیں بتا دی، مگر دلشاد دنگ رہ گیا کہ ہانی انہی کے مخالف علاقے سے انہی کے دشمن کی بیٹی تھی، چپ کر گیا اور چل پڑا۔ دلشاد واپسی کے لیے نکل رہا تھا کہ گاؤں سے چھوٹے بھائی کا فون آیا، بھائی ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ ہادی بولو کیا ہوا؟ اماں حضور صحیح ہیں، ان کی طبیعت، بھائی چچا کا قتل ہو گیا مخالف پارٹی سے، کچھ دن پہلے جھگڑا ہوا تھا، عادل نے کہا تھا آپ کو نہ بتاؤں، اب جب آج ان لوگوں سے ٹکراؤ ہوا تو پتہ لگنے کے بعد کہ وہ ملک سے باہر جا چکا ہے 2 سال کے لیے، تو وہ اندھا دھند فائرنگ کر کے چچا کو مار گئے۔ ہادی کے مطابق
ہانی کا ہی بھائی تھا جس نے یہ سب کیا، مگر اس وقت اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور اسے گاؤں جانے کی جلدی تھی کیونکہ وہاں اس کا بھائی بالکل تنہا تھا۔ پنچایت بیٹھی تو ظاہر سی بات ہے خون بہا کے سوا دوسری کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ فضل خون بہا میں اپنی بیٹی یا بہن دے گا، دوسری کوئی بات نہیں۔ افریدی خان کا ایک دم دل بند ہوا تھا، بہن کے نام پر ایک دم سے بول پڑے، نہیں بہن کیوں؟ جس نے گناہ کیا خمیازہ بھی بھگتے، بات اس کی بیٹی یا اس کے قتل کی کرے، بہن اس کی کوئی نہیں ہے۔ ہانیہ تو جان سے پیاری تھی بابا جان کو۔ دلشاد ہانی کے لیے اتنا پیار دے کر ٹٹک گیا اور بولا، بہنیں ہمیشہ بھائیوں سے قربان ہوتی آئی ہیں، اگر آپ کی بیٹی آ جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، خیر بیٹی ہو یا بہن، مجھے خون بہا میں آپ کے گھر ہی کی کوئی عورت چاہیے۔ پنچایت برخاست ہوئی تو فضل کے دماغ میں ہانیہ ہی گھوم رہی تھی، بس اسے منانا ہوگا ہر طرح، اور وہ بہت آسانی سے مان گئی تھی۔ فضل خود بھی خوش اور بیٹی بھی پاس گئی تو بابا جان کی جان، بابا جان تو جیسے بے جان ہو گئے تھے، پل پل تڑپ رہے تھے، مگر ہانی سے کوئی بھی رابطہ ممکن نہیں تھا۔ ابھی نکاح کو بس 15 دن ہی ہوئے تھے، مگر دلشاد نے غموں کے پہاڑ توڑ دیے تھے، جتنا سوچتی جتنا دکھ کرتی کم تھا۔ آج کا دن گویا قیامت بن کر طلوع ہوا تھا، بابا جان نہیں رہے، یہ خبر سن کر ہانی کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ کام والی ماسی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ ہانی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، مگر ساس نے صاف بول دیا تھا کہ دلشاد آ جائے تو اسی سے بات کرنا، باقی جو لڑکیاں ونی ہو کے آتی ہیں وہ اپنے گھر والوں کو دفنا کے فاتحہ پڑھ کر آتی ہیں، تم بھول جاؤ کہ اپنے باپ کا آخری دیدار کر سکو گی۔ ہانی اس ظلم پر تڑپ اٹھی تھی اور حد سے زیادہ باغی رویے میں بولی تھی، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ دلشاد جو شہر سے بہت تھکا ہارا لوٹا تھا، مگر زنانہ خانے کے دروازے پر ہی ایسی بات سن کر ہی دماغ خراب ہوا تھا، اندر آتے ہی بہت غصے سے بولا، کیا بکواس ہو رہی ہے بیٹا، اس کے گھر اس کے باپ کا مرگ ہو گیا ہے اور ایک ہی ضد ہے، میں جاؤں گی اور ضرور جاؤں گی، او تو اتنی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ دلشاد نے 1 منٹ لگایا تھا اور اپنی پینٹ میں سے مضبوط لیدر کی بیلٹ نکالی تھی۔ گاؤں ہوتا تو خاص شلوار سوٹ روایتی کپڑے استعمال کرتا، مگر جب شہر جاتا تو خاص پینٹ شرٹ یا 3 پیس زیب کرتا، اور اسی بیلٹ سے ہانی کی دھلائی شروع کر دی۔ ہانی کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی، مگر کوئی پریشان حال نہ تھا، مار مار کر ہانی کو لہو لہان کر دیا۔ اندر سے باہر جاتی چیخوں نے مالی بابا کو اندر آنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر دلشاد کے آگے ہانی کو بچایا تھا۔ ویسے تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کوئی اس کے آگے آتا، مگر مالی بابا بہت پرانے وقتوں سے تھے ان کی حویلی، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کی مان لیا کرتا تھا۔ سو آج بھی مان کر بیلٹ ایک سائڈ پر ڈال کر کام والی کو اشارہ دیا، اٹھا کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ 2 کام والیاں مل کر نیم بہوش ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی تھیں، پھر ایک نے انسانیت کے ناطے اس کی مرہم پٹی کر دی، مگر جو زخم دل پہ لگے تھے ان پر کوئی مرہم نہیں رکھ سکتا تھا۔ پورے 3 دن بعد مکمل ہوش میں آئی تھی اور پھر سے اپنے پیارے بابا جان کی یاد میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ ماسی نے بہت مشکل سے اس کو چپ کروایا تھا کیونکہ دلشاد گھر تھا، اگر ذرا بھی آواز سن لیتا تو ہانی کا پھر وہی حال کرتا۔ ابھی تو پہلے کے زخم نہیں بھرے تھے، ہانی اس غمسار کو پا کر بہت سے دکھ کہہ لیتی تھی، مگر جو دکھ تھے وہ کہاں ختم ہو سکتے تھے، جو زخم لگ چکے تھے کہاں بھر سکتے تھے۔ گزرے بہت مہینوں میں ہانی کو زخم پر زخم ملے تھے۔ آج حویلی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب سے اس حویلی کے اندر آئی تھی نہیں جھانک کر دیکھا تھا، کیونکہ اسے اندرونی حصے سے اس حسین موسم میں چند ملازموں کو موسم انجوائے کرتے دیکھ کر دل سے ایک ہونک نکلی تھی۔ ویسے تو میں انہیں بھولنے کی پوری اداکاری کر لیتی ہوں، پر جب مجھے بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آنے لگتے ہیں، بار بار میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، میری بے چینیاں بڑھ کر دل ہی دل میں ان سے گلہ کرنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ میرے بخار کے ذمہ دار وہ ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند مہینے پہلے کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اب بھی وہ میرے کہنے پر کہ مجھے بخار ہے یہی کہیں گے کہ سیل آف کرو اور سو جاؤ، حالانکہ وہ جانتے ہیں مجھے بخار میں نیند نہیں آتی، انہیں خبر بھی ہے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ ہمیشہ مجھے منظر سے غائب کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بخار میں میرا دل ننھے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ان کو معلوم ہے میڈیسن میرا بخار کم نہیں کر سکتی، مجھے تو ان کی باتوں کے سیرپ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وہ میری فیلنگز کو نہیں سمجھے یا شاید سمجھنا نہیں چاہتے، کبھی وہ میرے زخموں پر مرہم رکھے۔ ابھی بھی بخار میں جلتے وجود کے اندر دل انہی کی طرف جھکنے کی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے سنیں، میں چاہتی ہوں کہ میں ان کو سنوں، پر مجھے لگتا ہے کہ آج بھی مجھے اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اپنی سسکیاں اپنے لبوں تلے دبانی پڑیں گی۔ لوگ اپنی فیلنگز چھپا لیتے ہیں پر میں نہیں چھپا پاتی، میرا دل پھٹنے لگتا ہے، اور وہ کیسے مجھے کوئی تسلی دے سکتے ہیں، کیونکہ دنیا سے گئے لوگ واپس کب آتے ہیں، کب کوئی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کاش بابا جان آپ زندہ ہوتے، آپ کے ہونے کا احساس تو ہوتا نا۔ نہ جانے کب شام سے رات ہوئی، مگر وہ اپنے بابا جان سے گلے شکوے کرنے میں اس قدر مگن تھی کہ کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ دلشاد کی آواز پر چونکی، ہیلو، کہاں گم ہو، اٹھو اور کھانا لاؤ کمرے میں جلدی۔ طبیعت اتنی خراب تھی کہ کچھ ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر انکار کرتی تو جانور کی طرح دھلائی کرتا یہ انسان، اس لیے چپ چاپ اٹھ گئی، کھانا نکال کر لے گئی تو دروازے پر ہی حکم مل گیا، واپس لے جاؤ، میرا موڈ بدل گیا ہے، چائے لے آؤ۔ ہانیہ کا دل تو کیا ساری ٹرے اس کے سر پر انڈیل دے، مگر یہ ممکن نہیں تھا،
چپ چاپ واپس آ کر چائے رکھی اور پاس کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، پتھر بنی کھڑی رہی۔ دلشاد آیا، اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا، آواز دی، کہاں گم ہو؟ سارا ساس پین جلا دیا ہے۔ ہانی ایک دم ڈر گئی تھی اور تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ 2 سالوں میں یہی سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب تھک گئی تھی۔ مگر دلشاد نے بہت نرمی سے ہانیہ کا سرک جانے والا دوپٹہ اس کے سر پر دیا اور بولا، اپنی چادر کی حفاظت کیا کرو، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اس لب و لہجے کی عادی کب تھی؟ دلشاد کے ہاتھ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ ٹکرایا تو ایک دم جاتے جاتے واپس مڑا۔ ہانی تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے، کوئی دوا لی کیا؟ نہیں، میں ہو جاؤں گی صحیح، بہت ڈھیٹ انسان ہوں، مرتی نہیں، فضول باتیں نہ کیا کرو، جاؤ کمرے میں۔ سکھی، دلشاد نے کام والی کو آواز دی۔ جی صاحب، ہانی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ اور ہاں، رات اس کے پاس ہی رکنا۔ جی صاحب جی۔ ہانی کو اس نرمی کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی، پھر سکی کی زبانی ہی معلوم ہوا کہ دلشاد کا چھوٹا بھائی عادل اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس آ رہا ہے، اسی لیے ہر کسی پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہانی اذیت سے مسکرا گئی، چلو کسی کی وجہ سے ہی صحیح، موڈ تو کچھ بہتر ہوا۔ ہانی کی طبیعت گرتی گرتی ضرورت سے زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ آج کل تو دلشاد کو بھی اس کی طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جان سے پیارا بھائی 2 سال بعد پاکستان آ رہا تھا، اس لیے اپنی ہر خواہش اور خوشی سائڈ پر رکھ کے ہر چیز اس کی پسند کے مطابق کروا رہا تھا۔ ہانی اگر کوئی گھر کا کام کاج نہیں بھی کرتی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 20 ملازم تھے گھر میں، بس ایک سکھی تھی جو آتے جاتے حال چال پوچھتی، کھانا وغیرہ دے جاتی۔ آج شام عادل کی فلائٹ تھی۔ آج تو سب ہی کی ٹون الگ تھی۔ دلشاد کے مطابق چچا جان کے قتل اور عادل کے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی، اس لیے کوئی کمی نہیں چاہیے تھی کسی بھی طرح کی۔ آج تو کافی دنوں سے ہانی کی دھلائی کا بھی خیال نہیں آیا تھا، مگر وہ تو خود بے انتہا بیمار تھی۔ شام ہو گئی اور عادل حویلی پہنچ گیا۔ اس کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی دلہن کا استقبال ہوتا ہے۔ اسی خوشی میں پورے گاؤں کو رات کے کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ دلشاد کسی کام سے کمرے میں آیا اور بولا، دیکھو یہ منحوسیت چھوڑو، کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آؤ، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کوئی ڈھنگ کا سوٹ لے کر دیا ہے 2 سالوں میں کیا؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، چلو امی جان سے کوئی سوٹ لے کر دیتا ہوں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو دلشاد دھنک کر رکھ دیتا، مگر اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہ رہا تھا، ویسے بھی خوش تھا، اتنی مہربانی بھائی کی خوشی میں کیا؟ نہیں ہانیہ کی تو تم سے محبت تھی، مگر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تم نفرت نہ سہی مگر دل میں تمہاری ذات کے لیے کینہ ضرور آ گیا۔ باقی اگر اتنا عرصہ کوئی جانور بھی گھر رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور پھر تم تو میری راتوں کی رنگینی بھی ہو۔ اٹھو فریش ہو جاؤ اور میں کپڑے بھجواتا ہوں، بدل کر باہر آؤ، ورنہ بہت اچھی طرح جانتی ہو دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ اس نے جا کر سوٹ بھجوا دیا۔ سوٹ کافی اچھا تھا، شاید بیٹے کی خوشی تھی اس لیے اتنی طبیعت خرابی میں بھی دلشاد کے ڈر کی وجہ سے تیار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ پتہ نہیں طبیعت کیوں اتنی بیزار تھی کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر بھی لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جب سب چلے گئے تو رات بھی کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ اٹھ کر واپس جانے لگی تو پتہ نہیں کیوں آنکھوں کے سامنے تارے گھومنے لگ گئے، ایک دم چکرا کر گر گئی۔ عادل نے دور سے دیکھا تو کوئی ملازمت سمجھ کر چل پڑا، مگر اپنے بڑے بھائی کو اس کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر خود بھی ادھر ہی چل پڑا۔ تب تک دلشاد اسے لے کر اپنے کمرے میں داخل ہو چکا تھا، اس کے پیچھے گیا۔ دلشاد کے منہ سے ہانی سن کر ٹٹکا ضرور تھا، کیونکہ وہ ادھر سے سوچ کر آیا تھا کہ جاتے ہی بھائی کو کہوں گا کہ ہانیہ سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے علاقے میں شادی پہ شادی کچھ عجیب بات نہیں تھی، جو بنی ہو کر آئی ہو وہ ایک ملازمت سے زیادہ تو نہیں، تو آپ اپنی محبت ہانی سے شادی کر لیں۔ مگر یہ الفاظ، ہانی تم ٹھیک تو ہو؟ آنکھیں کھولو، سن کر تعجب میں پڑ گیا، پھر اپنی سوچوں کو جھٹکا اور آگے بڑھ کر دلشاد کے ساتھ مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا، مگر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی چونک گیا۔ رنگ روپ نہ صحیح مگر کچھ مٹے مٹے سے نقش ہوٹل والی ہانی کے ہی تھے۔ ہانی کو ہوش آیا تو چپ باہر آ گیا، مگر کھویا کھویا ضرور تھا ہانی کو دیکھ کر، مگر بہت الجھا الجھا سا تھا۔ اب موقع کی تلاش میں تھا، کب بھائی اکیلے ملے اور میں اپنا شک دور کروں۔ جلد ہی یہ موقع مل گیا، کیونکہ حویلی کے سبھی ملازم بہت دنوں سے کاموں میں لگے ہوئے تھے، آج سبھی جلدی سونے کے لیے جا چکے تھے، تو بھائی خود ہی کچن سے گرم دودھ کا گلاس لے کر نکل رہا تھا۔ بھائی پلیز 2 منٹ بات سن لیں۔ ہاں یار بولو، پلیز والی کون سی بات ہے؟ عادل نے جو بات پوچھنی تھی دلشاد کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ بھائی یہ وہی ہوٹل والی ہانی نا؟ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے بول دیا۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھلک گیا۔ ہاں نہیں بھائی، ہاں یا نہیں؟ ہاں واقعی یہ وہی ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہو گئی؟ آپ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ کیوں، وجہ جان سکتا ہوں؟ پر شادی نہیں، یہی بنی ہے چچا جان کے قاتل کی بہن۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہمارے مخالف پارٹی نواب افریدی خان کی بیٹی اور قاتل فضل خان کی ہمشیرہ ہے۔ بس اپنی محبت کہیں دور چلی گئی اور اس قاتل کی بہن یاد رہ گئی۔ افسوس، بہت افسوس، آپ کو شرم نہیں آئی اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہوئے؟ چاہے جو بھی ہو ہم مسلمان ہیں، اس بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے بنا کوئی دنیا سے نہ جا سکتا اور نہ آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم دنیا داری کے طور پر ہی صحیح ونی لے لیں، مگر اس کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے۔
تمہیں کس نے کہا کہ اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرتا ہوں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گھل چکی ہیں، اچھی بھلی اس کی صحت ایک ڈھانچے کی صورت لے چکی ہے، پھر کیا ضرورت رہ گئی کچھ پوچھنے یا بتانے کی؟ دلشاد نظر چرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے یہ دودھ تھا جو کہ اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، پھر گرم کر کے اسے پلا دوں، پھر کرتے ہیں بات۔ ہانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے وہ خبر سنا دی جو اس کے سر پر آسمان گرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آپ کی وائف نہیں ہے یا کوئی اور رشتہ ہے آپ دونوں کے درمیان؟ ڈاکٹر نے بہت زبانی بات کہی تھی۔ ایسا نہیں ہے تو میری وائف، مگر مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی اولاد کی، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، یہی وجہ ہے میری فکر کی۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے اپنا فیوچر اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے، جب وہ لکھ دے کسی کا دنیا میں آنا تو آ کر رہتا ہے۔ دیکھیں ایک بات، اگر آپ بیبی ابارٹ کر دیں تو جتنی رقم آپ کہیں گی میں تیار ہوں۔ دیکھیں پہلے نمبر پہ میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی، دوسری بات بہت دیر ہو چکی ہے، اب اس بچے کو پیدا کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہاں اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کی وائف کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، ان کا خیال رکھیں، اب جا سکتے ہیں آپ۔ واپسی پہ دلشاد بہت چپ تھا۔ ہانی تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو، اپنا خیال رکھنا اب۔ ہانی کو شوق لگا تھا۔ دلشاد میں تو آپ کی رکھیل ہوں نا، پھر مجھ سے اولاد کیوں؟ بکواس کرنے کا نہیں کہا، بتایا ہے بس، باقی کوئی خوش فہمی میں نہ رہنا، جو تمہاری اوقات ہے رہو گی تم اسی میں، بس پتہ نہیں کیسے یہ غلطی کر بیٹھا۔ پھر حویلی تک خاموشی رہی۔ واپس آ کر ہانی کو کمرے میں چھوڑ کر سکھی کو اس کے کھانے پینے کی ہدایت دے کر، اور کوئی بھی کام ہانی کو نہیں کہا جائے گا، مکمل آرام دیا جائے گا۔ ہانی سے جتنی بھی نفرت سہی، مگر بات اب اپنی اولاد، اپنے خون کی تھی۔ دلشاد خاموش گوشے میں چپ چاپ کب سے سگریٹ پھونک رہا تھا، جب عادل کی نظر پڑی تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ؟ اتنا بیگانہ تھا دنیا سے کہ خبر ہی نہیں ہوئی۔ عادل نے کندھا ہلایا تو چونکا۔ ایسے کیوں کھڑے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ آپ تو بھابھی کو لے کر گئے تھے نا، تو پھر کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تم کیا کرو گے پوچھ کے؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، باقی کوئی بات نہیں۔ تمہاری بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کیا بھائی؟ واقعی؟ ہاں۔ او تو آپ اتنی بڑی خوشخبری یوں سگریٹ میں اڑا رہے ہیں، سب کو بتائیں بھائی، آج تو جشن ہونا چاہیے اتنی بڑی خبر پہ۔ تم جانتے ہو یہ میری بیوی نہیں ونی ہے، دلشاد نے ونی پہ زور دے کر کہا۔ بھائی جو بھی ہے، مگر خدا آپ کو اسی کے جسم سے خوشی دے رہا ہے، وہ جو بھی ہے تو آپ کے نکاح میں نا، پھر یہ آپ کی باتیں فضول ہیں، بتا دے سب کو۔ ادھر ہانی کا بھی یہی حال تھا، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہی تھی کہ دلشاد جیسے درندے کی اولاد کو جنم دے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ساری حویلی میں بس ایک سکھی تھی جو اس کے درد و غم میں شریک تھی، بہت سمجھا بجھا کر حوصلہ تسلی دے رہی تھی۔ دیکھے نا بی بی، اگر صاحب نے آپ کو بیوی کا مقام دیا ہے نا، تو ہی آپ کے وجود سے اپنی اولاد چاہیے۔ اب ہانی چپ تھی، کیا بتاتی کہ تمہارے صاحب بھی پچھتا رہے ہیں؟ دکھ اور اذیت سے آنکھیں موند گئی تھی، پتہ نہیں کتنے سرد و گرم سے گزرنا باقی تھا۔ یہ کپڑے اور پھل تمہارے لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ضرورت ہے ان سب کی؟ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے ان چیزوں کا ذائقہ بھی بھول چکا ہے۔ آپ جو کھانا مجھے دیتی ہیں ملازموں کے ساتھ، وہی دے مجھے، اور کوئی نوازش نہیں چاہیے آپ کی مہربانی۔ مجھے جواب سننے کی عادت نہیں، اور یہ سب تمہارے لیے ہے بھی نہیں، یہ سب میرے بیٹے کی اولاد کے لیے ہے۔ یہ اگر بہو ڈھنگ کی ہوتی تو سارے خاندان کو بلاتی، مگر خیر خوشی تو پھر بھی کروں گی میں، بس تمہاری حالت کچھ سنبھل جائے۔ انہی دنوں میں وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں لگا، اور ڈاکٹر نے ہانی کو ٹائم دیا ہوا تھا، سو وہ دلشاد کے ساتھ آئی۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی ہانی کی نظر ادا پر پڑی جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے۔ ہادی کا دل تو پسج گیا، آخر تھا تو بھائی نا، پتہ نہیں کیوں ہانی کے بہت دفعہ پوچھنے پہ بھی ادا چپ رہے، اور ملازم چپ چاپ ادا کو لے کر چلا گیا۔ اس کے اتنے رونے پر دلشاد ہی نے بتایا، تمہارے ادا کی لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، تو ان کی دونوں ٹانگوں میں اتنی گولیاں لگی ہیں کہ دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی ہیں ساری زندگی کے لیے، مگر میں نے تو کبھی بدوا نہیں دی ادا کو۔ ہاں مگر تم بہن ہو، کیسے دے سکتی ہو؟ جو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا ہے ان لوگوں کی آ لگ گئی۔ خیر چھوڑو، تم فکر نہ کرو، ہر کام میں اللہ پاک کی بہتری ہوتی ہے۔ ہانی مجھے بیٹے کی خواہش ہے، مگر میں کوئی اور ظالم اور درندہ اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی، مجھے بیٹی کی خواہش ہے، کوئی دوسرا دلشاد نہیں۔ وہ لب بھیج گیا تھا، کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ سائڈ پہ چلا گیا۔ آخر پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ہانی کو ڈیلیوری روم میں لے کر گئے تو دلشاد کا دل نہ جانے کیوں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں خود بخود ہی ہانی کے لیے سجدہ ریز ہو گیا تھا خدا کے سامنے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا ہانی کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بیٹی ہونے کی اطلاع کے ساتھ ساتھ آپریشن ناکام ہونے کی اطلاع دی۔ آپ کی وائف کی حالت پہلے سے ہی خراب تھی، بہت مشکل سے ہم بس بچی کو بچا سکے ہیں، بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ دیکھو ہانی، اللہ پاک نے تمہاری دعا پوری کی ہے، ہماری بیٹی ہوئی ہے، بالکل تم جیسی ہے۔ اب مجھے احساس ہوا یہ بیٹیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں، کان جیسی۔ سنو، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کہ میرے جانے اور میرے رکنے پر میرا اختیار نہیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لوں، اور تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں، اور ایک تصویر ہمارے کیمرے میں مقید کی جائے جو کل کو میری بیٹی کو دو، اور کبھی میری اور اپنی نفرت کا نہ بتانا۔ یہ تصویر ہماری زندگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ کسی نرس سے کہو مجھے تھوڑا
وہ تیار کر دے تاکہ کل کو میری بیٹی کو ہماری تصویر پر کبھی شک نہ گزرے کہ ہمارے تعلقات خراب تھے۔ دلشاد اور پاس کھڑی ڈاکٹر دونوں ہی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس عجیب فرمائش پہ۔ میری آخری خوشی پوری کر دو۔ تو ڈاکٹر کے کہنے پر ایک نرس اس کے بال بنا کر بالکل ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ دلشاد پاس کھڑا آنسو بہا رہا تھا کیونکہ موت تو دشمن کی بھی رلا دیتی ہے، یہ تو اپنے نکام میں تھی، اپنی اولاد کی ماں تھی۔ تیاری مکمل ہوئی تو ہانی کا سانس رکنے لگ گیا۔ دلشاد: ہاں ہانی بولو۔ میری سانس کی مگر میں مر بھی گئی تو میری آنکھ تک۔ دلشاد: میری سانس رک رہی مگر میں مر بھی جاؤں تو تب تک میری آنکھ بند نہ کرنا کہ جب تک ہماری تصویر بن نہ جائے۔ بہت جلدی میں دلشاد نے تصویر بنائی تو ہانی کو دکھائی۔ ہانی تمہاری یہ خوشی پوری کر دی ہے۔ کاش دلشاد تم پہلے میرا کچھ خیال کر لیتے تو شاید میں مرتی نہ۔ تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی سب کچھ چھڑوا دیا تھا تم نے میرا۔ چپ کر جاؤ پگلی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپائی تھی مگر آواز اتنی بھاری تھی کہ جیسے بڑی مشقت سے بول رہا ہو۔ شاید اس سے اپنی بیوی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ آنسو سے ہنس دی۔ اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا۔ مگر تم ہمیشہ سے بدتمیز ہو، وہ منہ بسوڑ کے بولی تھی۔ ہے نا میں بدتمیز ہوں نا؟ اس حالت میں بھی اس کے خالی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں بہت زیادہ، ہاں۔ اور آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب میں شرمندہ ہوں، ہے نا؟ وہ بڑے مان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے بولی، ہاں ایسا ہی تھا۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ نے مرد کو برتر کیوں رکھا ہے، تاکہ وہ اپنی عورت کی اپنے سے چھوٹا اور نازک جانتے ہوئے اس کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے، اس پہ شفقت والا رویہ رکھے۔ اور آپ ایسے تھے نہیں۔ اس نے آنسو پوچھے اور اپنے شوہر کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ ارے پاگل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جا تو میں رہی ہوں۔ انتہا دکھ لیے وہ ہنسی۔ ہاں اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تم جا رہی ہو۔ مت روئیں آپ، وہ مشکل سے سانس لیتے بولی۔ اتنے میں اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلاؤ، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نرس بھاگی بھاگی گئی۔ میرا ہاتھ مت چھوڑے پلیز، وہ اکھڑتی سانس میں بولی۔ ہاں نہیں چھوڑ رہا نا، وہ امید اور نا امیدی میں بول رہا تھا۔ کان پاس کرے اپنا، اس نے ہمت کر کے کہا۔ ہاں ہاں بولو۔ وہ پاس ہوا۔ انت حیات، تم میری زندگی ہو۔ وہ سسک پڑا اور روتے ہوئے بولا، ختم کر کے تو جا رہی ہو؟ کاش تم اپنی زندگی میں مجھ سے یہ سب کہہ لیتی تو آج تم یوں نہ جاتی۔ مگر میں بھی انا میں رہا اور تم نفرت کرتی رہی، کچھ بھی نہیں بچا۔ مگر ہانی وعدہ ہے تم سے، اپنی بچی کی قسم لیتا ہوں کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچوں گا، تمام عمر تمہاری اور اپنی بیٹی کے لیے گزار دوں گا۔ دل اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی مجھے معاف کر دو، اپنی بیٹی کا صدقہ سمجھ کر ہی صحیح معاف کر دو مجھے۔ آپ پلیز باہر جائیں۔ 1 2 3 جھٹکوں کے ساتھ ہی ہانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی جیسے سو رہی ہو۔ وہ تو ابھی ICU سے باہر بھی نہیں نکلا تھا اور وہ آخری ہچکی لے گئی تھی۔ دلشاد کو یوں روتا دیکھ کر عادل بولا، بھائی آپ کو تو نفرت تھی، پھر یہ آنسو؟ یار میں جان ہی نہیں سکا، پہلے دن جیسی محبت تھی اب بھی مجھے اس سے، مگر ایک انا پرست وڈیرے نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج ایسا لگ رہا ہے ساری زندگی کا پچھتاوا دے گئی مجھے۔ آج کے بعد ہمارے علاقے میں کبھی کوئی خون بہا نہیں لے گا، اب پھر کبھی کوئی معصوم کلی نہیں مسلی جائے گی کسی باپ یا بھائی کے گناہ میں۔ کاش بھائی آپ پہلے سمجھ لیتے تو آج کبھی ساری زندگی کا پچھتاوا مقدر نہ بنتا آپ کا۔ ہانی کے بھائی کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو وہ خود پہ اختیار نہیں رکھ سکا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہانی سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر نہیں، بابا جان تو احساس ہونے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر ہانی تو آخری امید تھی کہ اگر ہانی معاف کر دے گی تو بابا جان معاف کر دیں گے، اور اگر بابا جان معاف کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، مگر نہیں، قسمت دور کھڑی ہنس رہی تھی۔ 2 مردوں کو تمام عمر کا پچھتاوا دے گئی جو دونوں اس پر فرعون بن بیٹھے تھے، آج وہی رلا گئی۔